تاریخ میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ایک فیصلہ آنے والے وقتوں کا مکمل دھارا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہی غیر معمولی باب کی گہرائی میں جا رہے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ یہ محض کوئی سفر نہیں تھا جس کے بعد کربلا کے مشہور واقعات نے جنم لیا، بلکہ یہ حالات کو باریک بینی سے پرکھنے کا ایک انتہائی منظم اور اسٹریٹجک مشن تھا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی مشن کی نزاکت اور اس میں چھپی ہوئی کمال کی قیادت کا جائزہ لیں گے۔ ذرا سوچئے، جب پوری کمیونٹی کی تقدیر داؤ پر لگی ہو تو ایک سچا رہنما کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ ہم اکثر تاریخ کو صرف جنگوں اور تنازعات کے زاویے سے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آج کا یہ جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی جنگ کی طرف جلد بازی بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ سوچے سمجھے اور انتہائی ذمہ دارانہ طرز قیادت کی ایک بہترین مثال تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شدید دباؤ کے باوجود تحمل اور تحقیق کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے۔ تو چلیے اس واقعے کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ آخر اس ساری صورتحال کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ اس سب کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہوا۔ جب یزید نے اقتدار سنبھالا تو اس کا سب سے پہلا مطالبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کوئی عام سیاسی مخالفت نہیں تھی۔ بائیں طرف دیکھیے، ایک طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کا واضح نظریہ تھا کہ خلافت محض ایک حکومت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مذہبی امانت ہے، اور دائیں طرف یزید کا طرز حکمرانی اور طرز زندگی تھا جو اسلامی اصولوں سے بالکل ٹکرا رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں اصولوں پر سمجھوتا کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ اور جیسے ہی بیعت سے اس انکار کی خبر مکہ سے باہر پہنچی تو ایک حیرت انگیز رد عمل سامنے آیا۔ مکہ میں خطوط کا ایک نہ رکنے والا سیلاب آ گیا۔ ہم یہاں چند 100 درخواستوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں ایک ہی گزارش تھی: قیادت سنبھالنے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے وعدے۔ ان تمام خطوط کا نچوڑ دراصل انہی الفاظ میں پوشیدہ تھا: ہمارے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو حق پر قائم ہو۔ اب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں دارالحکومت رہ چکا تھا۔ وہاں ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جو ایک ایسی حکومت کی امید لگائے بیٹھے تھے جو سچائی اور انصاف پر مبنی ہو، اور اسی لیے وہ بےتابی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی قیادت کے لیے بلا رہے تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں بلاوے کے بعد اگلا مرحلہ ایک انتہائی قابل اعتماد سفیر کا انتخاب تھا۔ عام حالات میں شاید کوئی بھی شخص فوراً کوفہ کی طرف نکل پڑتا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کمال بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اسلامی اصولوں یعنی مشاورت اور تحقیق کو اپناتے ہوئے فیصلہ کیا کہ پہلے ایک نمائندہ بھیج کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ اس مشن کے مقاصد بالکل واضح تھے۔ پہلا قدم کوفہ کے زمینی حالات کو پرکھنا، دوسرا قدم اہل کوفہ کی نیت اور دعووں کی سچائی جاننا، اور تیسرا قدم ایک مصدقہ رپورٹ واپس بھیجنا تاکہ حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقصد کسی حکومت پر زبردستی قبضہ کرنا یا جنگ چھیڑنا ہرگز نہیں تھا۔ اور یہ بات بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اس انتہائی حساس اور تحقیقاتی مشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہی سب سے بہترین انتخاب کیوں تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ضرور تھے، لیکن ان کا انتخاب صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ان کی خوبیاں دیکھیے: بے حد نیک، بہادر، دیانتدار اور سب سے بڑھ کر انتہائی معاملہ فہم۔ ان کی اسی شجاعت اور وفاداری نے انہیں اس بھاری ذمہ داری کے لیے سب سے موزوں اور قابل اعتماد انسان بنا دیا۔ تو جب یہ مشن شروع ہوا تو کوفہ میں ابتدائی حالات کیسے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان واضح ہدایات کے ساتھ کوفہ پہنچے تو منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسی خطوط میں یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد، ہزاروں افراد نے جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی نمائندگی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ کوفہ کے لوگ واقعی اپنے وعدوں پر قائم ہیں اور سچائی کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔
اسی شاندار استقبال اور بظاہر سازگار زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک مثبت رپورٹ بھیجی کہ حالات واقعی سازگار ہیں اور اہل کوفہ ان کی آمد کے شدت سے منتظر ہیں، اور اسی مصدقہ رپورٹ کی بنیاد پر وہ تاریخی لمحہ آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے عراق کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ لیکن پھر تعریف ایک انتہائی حیران کن اور ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ یہ سوال ذہن میں ابھرنا بالکل فطری ہے کہ ایک ایسی تحریک جسے اتنے ہزاروں لوگوں کی غیر متزلزل حمایت حاصل تھی، وہ اچانک اتنی تیزی سے کیسے بکھر گئی؟ آخر وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے جو کل تک جان قربان کرنے کے دعوے کر رہے تھے؟ اور یہیں سے اس واقعے کے اگلے مرحلے یعنی اچانک غداری اور حالات کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس سلائیڈ پر ذرا غور کیجیے۔ جو بات واقعی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یزید کو کوفہ کی اس بدلتی ہوئی صورتحال کی بھنک پڑی تو اس نے اقتدار کی طاقت کا بے دریغ اور ظالمانہ استعمال کیا۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے نیا گورنر عبید اللہ بن زیاد تعینات کیا گیا، اور اس نے آتے ہی وہ پرانے اور آزمودہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جو سچائی کو دبانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس نے بے تحاشا سختی کی، دھمکیاں دیں، رشوتوں کے دروازے کھولے اور پورے شہر میں خوف کی ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ وہ لوگ جو کل تک ساتھ کھڑے تھے خوف کے مارے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بالکل تنہا رہ گئے۔ اس واقعے کا عروج انتہائی المناک ضرور تھا، لیکن اس میں ہمارے لیے جو اسباق چھپے ہیں وہ آج بھی اتنی ہی اہم اور پائیدار ہیں۔ یہ ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ بیعت کے انکار سے بات شروع ہوئی، پھر ہزاروں خطوط کا آنا، کوفہ میں سفیر کا بھیجا جانا، اور پھر اچانک گورنر کی تبدیلی کے بعد وہ بدترین خوف کی فضا۔ اس سب کا اختتام 9 ذوالحجہ 60 ہجری کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اور شہادت پر ہوا۔ جب پورا شہر خوفزدہ ہو کر انہیں تنہا چھوڑ گیا تھا، تب بھی انہوں نے انتہائی بہادری اور جرأت سے حالات کا مقابلہ کیا۔ اگر ان کی اس عظیم قربانی کو صرف ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو وہ ہے استقامت۔ یہ صرف لغت کا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے عمل سے زندہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان تو دے دی، لیکن آخری سانس تک اپنے مشن اور اپنے امام سے وفاداری میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ یہ ثابت قدمی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان سچائی پر ہو تو پھر کوئی بھی خوف اسے نہیں توڑ سکتا۔ اور ہم اس جائزے کو اس انتہائی طاقتور پیغام کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سچا ایمان صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، بلکہ یہ حق کی راہ میں قربانی مانگتا ہے۔ یہ سارا واقعہ اور یہ محتاط حکمت عملی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا اور اس پر جمے رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اس ساری تاریخ اور اسٹریٹجک فیصلوں کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پر اصولوں اور وقتی مفادات کے درمیان انتخاب کا وقت آتا ہے تو ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں؟